ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو اگلوں کا طریقہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اب اس کے دو معنی ہیں، یعنی ایک تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو میں نصیحتیں کر رہے ہیں، آپ سے پہلے بھی لوگ نصیحتیں کرنے والے آئے تھے، تو آپ وہی کام کر رہے ہیں، کوئی نیا کام نہیں کر رہے۔ اور ایک دوسری بات یہ ہو سکتی ہے اس سے مراد کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کوئی نیا تھوڑی کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی یہ کرتے رہے، ان کے باپ دادا بھی یہ کرتے رہے، ان کے باپ دادا بھی یہ کرتے رہے، وہ تو نہیں مرے، ان پہ تو کوئی عذاب نہیں آیا، ان پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، جب ان پہ کچھ نہیں ہوتا ہمیں بھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ابھی دونوں معنی اس جملے سے نکلتے ہیں، اور دونوں ہی معنی بہرحال غلط ہیں۔ کہتے وما نحن بمعذبین، ہمیں عذاب نہیں ہونا، ہمیں عذاب نہیں ہونا۔ تو یہی تو مستی ہوتی ہے، طاقت کا نشہ ہوتا ہے نا، ارے اپنا کیا بگڑے گا، پورے پاکستان میں لوگ اپنے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، ہماری حمایت کے لیے تیار ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو دیکھا ہے ملک چھوڑنا پڑ جاتا ہے، ملک سے بھاگنا پڑ جاتا ہے، ناک رگڑنی پڑتی ہے، سارے کام کرنے پڑتے ہیں، تو کیونکہ ہر طاقتور کے اوپر ایک طاقتور ہے، تو جب بھی ظلم کرو گے تو اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ ہاں بعض کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے کہ باز آ جاؤ باز آ جاؤ باز آ جاؤ، لیکن جب نہیں باز آتے تو پھر ان کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ جیسے ترکی کے اندر کیا ہوا، بالآخر عوام نے پھر ہتھیار اٹھا لیے نا، اور تختہ الٹ دیا ان کا۔ اتا ترک کے زمانے سے جو فوج کا قبضہ تھا، اور وہ ظلم پہ ظلم کرتے جا رہے تھے، اسلام پہ پابندیاں لگاتے جا رہے تھے، دیگر کام کرتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ میں نے ترکی کے لوگوں کو دیکھا کہ بیچارے وہ کوئی مجھے ازبکستان میں ملا، امامہ میرا نے دیکھا آ کے رونے لگا گلے مل کے، اور امامہ چومنے لگا، کہنے لگا ہم لوگ نہیں پہن سکتے یہ۔ تو اتنا ان کا تسلط تھا، پھر کیا ہوا آج آپ کے سامنے۔ تو ہر طاقتور کے اوپر اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، بعض کو فوراً پکڑ لیتا ہے، بعض کو موقع دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو انہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلا دیا، تو اللہ فرماتا پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اب یہ جو قوم تھی یہ بڑے مضبوط قسم کے خیمے بنا کے رہتی تھی، اور بڑی اونچی انہوں نے بلڈنگیں بنائی ہوئی تھی ٹیلوں کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے ان کو ہلاک کیا؟ ہوا بھیج دی، ایک ہوا نے آ کے سب کچھ ان کا برباد کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، وما کان اکثرهم مومنین، مگر ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے، یعنی ماننے والے نہیں تھے۔ مومن کہتے ہیں ماننے والے کو، ایمان لانے والے کو، کہ سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آج تم ظلم کرو گے، تمہیں اس دنیا میں اگر ٹل بھی جائے تو آخرت میں ضرور تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو جو اس بات کو نہ مانے تو اللہ کے قرآن کی روشنی میں وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان ہلاکتوں سے بچائے، اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف خصوصی کرم فرمایا کہ وہ ان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب بہت غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ بھی پہلے بھی یہ لفظ آئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے آخر میں بھی یہ لفظ آیا ہے، تو اس میں بھی فرمایا کہ ان ربک لہو العزیز الرحیم، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اس کے آخر میں بھی یہ لفظ آیا ہے کہ تیرا رب عزیز اور رحیم ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دو اللہ نے اپنی صفاتیں بیان فرمائی۔ عزیز مانے غالب کو کہتے ہیں، زبردست کو کہتے ہیں، تو اپنے مخالفوں پہ، اپنے دشمنوں پہ وہ غالب ہے وہ، اور رحیم کن پر ہے؟ اہل ایمان پہ رحیم ہے، ان کی غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما دے گا۔
لیکن دوسروں کی پکڑ لے گا وہ. اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت طلب کرتے ہیں اور اللہ ہم سب پہ کرم فرما، فضل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.